आप बड़े सख्त बयानात हम आपके देखते हैं, आप कहते हैं कि ऐसी की तैसी, तो आप ये ऐसी की तैसी किसे बताना चाहते हैं? وہ یار آپ کہے کہ وہ ایک اینکر تھا نا, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ملنے نہیں دیں گے ایسی کی تیسی. تو میں نے کہا وہ مطلب وہ منتخب 4.5 کروڑ کے منتخب وزیر اعلیٰ کو اور وہاں کے نمائندوں کو کون کہہ سکتا ہے کہ ایسی کی تیسی. ہم نے بھی کہا کہ آپ کی ایسی کی تیسی. سب سے پہلے تو یہ بیڑا غرق کرے گا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے خیال میں جو وہ دستخط کرنے کے اختیارات ان کے پاس ہیں نا, اس کے بعد وہ پین کا کلر بھی نہیں چوز کر سکیں گے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو یہ اپنا ڈیتھ وارنٹ سائن کر رہے ہیں. اب اس میں جو ہو رہا ہے آپ سوچ لیں, این ایف سی میں وفاق اور صوبے کے درمیان جو شیئر ہے اس کو چینج کرنا, جس طریقے سے آپ چینج کر رہے ہیں اس وفاق میں, آپ جو ہے اس وفاق پاکستان میں کریکس پڑھا رہے ہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. جوڈیشری کا مزید بیڑا غرق کرنا کہ یہاں پہ کوئی سیاستدان جو ہے وہ ججوں کے ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کرے, ٹھیک ہے, اس سے جو ہے وہ آپ کی جوڈیشل نظام کا کیا ہوگا. آپ اس کے علاوہ جو بیچ میں لا رہے ہیں, جو بھی بیچ میں لا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن اور پاپولیشن اور پتہ نہیں کیا کیا وفاق کے پاس آ جائے تو ان کا خرچہ جو ہے وہ آسمان سے آئے گا. یا یہ 70 سال جو وفاق نے سنبھالا تھا تو پاکستان میں لٹریسی کا یا پاپولیشن کا کوئی بڑا زبردست حال تھا. مجھے پتہ نہیں کہ یہ فیصلے کون لے رہا ہے. اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جدوجہد 27ویں ترمیم کے خلاف, لاقانونیت کے خلاف, جس طریقے سے ہم فائٹ کر سکتے ہیں ہم ہر طریقہ استعمال کریں گے آئین کے اور قانون کے اندر. اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہم دوبارہ لوگوں کی سروں پہ گولیاں مار دیں. ملاقاتیں تو پہلے 27ویں ترمیم سے پہلے کی رکی ہوئی ہیں, علی کو کرنے دیتے تھے. یہ بتائیں کہ حکومت ترامیم پہ ترامیم کیے جا رہی ہے, آپ پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی پہ کہ ان کا ٹکراؤ کا زیادہ وہ ہے پالیسی, تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کس طرح حکومت کا راستہ روکیں گے کہ جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی غیر قانونی راستے اپنائے جا رہے ہیں, تو اس میں تو آپ کی بھی کوئی حکمت عملی بندوق اٹھا لیں. نہیں, آپ کے جو صوبے میں سیاسی اتحادی ہے یا وفاق میں, آپ تو کوئی بڑا الائنس بنا نہیں پائے. ابھی وہاں پہ جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے خیبر پختونخوا پہ امن کیوں بلائی, اور میں جو ہے وہ سارے جو لیڈران ہیں سارے پارٹیز بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے, پی ایم ایل این کے, کیونکہ ان کو بھی انوائٹ جائے, وہ صوبے کے حقوق کے لیے, وہ صوبے میں امن کے لیے, کیونکہ جس کا جس پارٹی سے بھی تعلق ہو, یاد رکھے کہ آپ کا تعلق اس ملک سے ہوتا ہے اور اس وفاق کے پھر ایک صوبے سے ہوتا ہے. اسی طرح 27ویں ترمیم پہ جو کہ بیسکلی اس کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل کی جڑ ہے, وہاں پہ ابھی ٹی ٹی اے پی کا جو لیڈرشپ ہے, اس دن میں بھی میٹنگ میں تھا, اس پہ بھی آپ نے کل اعلامیہ میں دیکھا ہوگا کہ قومی کانفرنس بلائیں گے, کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایگزسٹینشل ایشو ہے. ابھی میں سن رہا تھا کہ پتہ نہیں کس نے جو ہے وہ کہیں پہ کہا تھا کہ 27ویں ترمیم کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا بھارت اور افغانستان کر رہا ہے. یار افغانستان کا کیا تعلق, بھارت کا کیا تعلق 27ویں ترمیم کے ساتھ؟ وہ تو خوش ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آئین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ بتائیں, وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہا تھا کہ 4 بجے تک ہمیں ملاقات نہ کرنے دی گئی تو انحصار لگائیں گے. ابھی وزیر اعلیٰ صاحب آ جائیں گے تو انشاءاللہ ان سے لیکن وہ پریس کانفرنس کر کے چلے گئے تھے, آج بھی اگر ملاقات نہیں کرنے دی تو ابھی عدالت سے یاد ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یا ہمیں بتا دیں, ہمارے ساتھ اگری کر دیں کہ ہم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اور پیسفل لمٹ سے باہر جائیں, وہ ملک کے لیے اچھا ہے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں دونوں طرفوں سے ضد نہیں ہے, ایک طرف سے جو ہے وہ آئینی اسٹرگل ہے, دوسری طرف سے بدماشی اور لا قانونیت. ایسی بدترین جمہوریت ہم نے کسی معاشرہ اللہ کے اندر بھی نہیں دیکھی. مجھے سارے معاشرہ اللہ یاد ہے, اور اب تو جمہوریت کا نام لینا اس ملک میں ایک ابیوز نظر آتی ہے کہ بھئی ہم کیسے کہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے. جمہوریت ہوتی تو ہم آج آئے ہیں اپنے لیڈر سے ملنے ہیں. یہ صاحب تھوڑا سا آگے اڈیالہ جیل ہے اور اس ناکے پہ ہمیں روک لیا گیا ہے, اور آج پہلی دفعہ نہیں روکا گیا, متعدد بار روکا جا رہا ہے.
اور ہائی کورٹ کے آرڈر لیے چیف منسٹر نے, پھر بھی نہیں جانے دیا گیا. اب آج دیکھتے ہیں کہ رات کل قومی اسمبلی میں ریزولوشن بھی پاس ہوا. حالانکہ یہ بڑی عجیب باتیں ہیں کہ ایک جیل میں بند اپنے لیڈر سے یا کسی بھی قیدی کہہ لیں سے ملنے کے لیے لوگوں کو عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑیں اور پھر قومی اسمبلی جیسے فورم پہ جا کر قرارداد منظور کروانی پڑے. لیکن ایسے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ ان کے فاشسٹ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. اور میں ابھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ اب سہیل افریدی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور یہ پنجاب ہے. اگر پنجاب کی وزیر اعلیٰ کبھی خیبر پختونخوا میں کسی قیدی کو ملنے کے لیے جانا چاہے تو کیا ہم اس کو ہمیں زیب دیتا ہے کہ اٹک کے پل پہ ہم اس کو روک لیں گے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بالکل زیب نہیں دیتا, اور جب ہمیں زیب نہیں دیتا تو ان کو کیسے زیب دیتا ہے؟ تو یہ جمہوریت کے نام پہ یہ گورنمنٹ جو ہے ایک بدنما داغ ہے. یہ اگر اپنی بات منوا نہیں سکتے ریزائن کر دیں, نکل جائیں حکومتوں سے باہر, یا اب وزیر اعظم یہ بات کہے ہمارے وزیر اعلیٰ کو کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا کہ آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے. ہمیں تو کوئی وقت کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی, اس لیے کہ کچھ صوبائی محکمے یہ اپنے انڈر کرنا چاہتے ہیں اس ترمیم کے ذریعے. کوئی اور ہی نظام اس کے اندر یہ تجویز کر رہے ہیں اس ملک کے لیے جو آپ آگے چل کے دیکھیں گے. اور آئین کے ساتھ اس طرح کا مذاق شاید کسی ملک میں نہیں کیا جاتا. جب دل چاہے آپ آئین کی جس شک کو چاہے تبدیل کر دیں, اور پھر کیونکہ آگے حکومت یا اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ اقتدار کے اندر ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ہارے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہارے ہوئے کو جتایا گیا ہے, تحریک انصاف کو ہرایا گیا ہے جیتے ہوئے لوگوں کو. تو پھر کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ترمیم وہ نہیں پاس کر سکیں گے؟ یہ سارے جو پاس کریں گے اس ترمیم کو, آپ یاد رکھیں ان کا نام سیاست کی تاریخ سے نکل جائے گا. مجھے کوئی کابینہ میں جانے کا شوق نہیں ہے. میں خان صاحب کی ٹیم کا حصہ ہوں, اسمبلی میں فعال رول پلے کر رہا ہوں, اور میں گورنر بھی رہ چکا ہوں, میں چیف اسپیکر بھی رہ چکا ہوں, دو وزارتیں بھی کر چکی ہیں, تو مجھے اس باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سر جو ورکر آپ سے محبت کرتے ہیں ان کو کیا پیغام دیتے ہیں, جو ورکر آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ان کی محبت ہے, لیکن اصل بات یہ ہے یہ ورکر کا محبت ہے, ہمارا لوگوں کا محبت ہے ایسے لوگوں کا. تو باقی میں ان سب کا شکر گزار ہوں. آپ کو اچھا نہیں تو آپ کام کرنے کے لیے وزیر ہونا ضروری نہیں ہوتا. ہم وزیر نہیں بھی تھے تو ہم کیا 9 مئی کے بعد ہم کوئی وزیر تھے کہ ہم ڈی چوک میں بھی آتے تھے اور ہر جگہ جاتے تھے. تو بارکیف اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے, اور ہمارا نظریہ عمران خان ہے, ہم اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے تھے, کھڑے رہیں گے. ون فائن ڈے لوگ دروازہ کھول کر اندر آ گئے. شامود صاحب نے اپنے وکیل ہے رانا مدثر صاحب کو بلایا کہ تم بیچ میں بیٹھو کہیں یہ مجھے مس کوٹ نہ کرے. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو لوگ ہیں نان اسٹیج پلیئرز وہ تو جب دل کرے جس کا مرضی دروازہ کھول کے ملنے پہنچ جاتے ہیں, چاہے جیل ہے چاہے ہاسپٹل. اور سی ایم کے پی کے اور آئی ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی جو پچھلے 3 مہینوں سے اسمبلی کے اندر چیخ کر کہہ رہے ہیں, اپنا پروٹیسٹ لانچ کر رہے ہیں, ہر اپنا چاہے سپریم کورٹ ہو, چاہے ہائی کورٹ ہو, چاہے اسلام آباد ہو, چاہے لاہور ہو, وہاں جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں, ہمیں نہیں ملنے دیا. سر جو سابقہ اپوزیشن لیڈر تھے خان بچر, ان کو بھی سزا سنائی گئی تھی لیکن گرفتاری نہیں, تو وہ روح پوش ہیں. اسی طرح مختلف دیگر رہنما بھی سرفراز گل صاحب, تو یہ سر کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں یہ گرفتاری دے؟ دیکھیے ہر بندے کی اپنی ایک لیگل اسٹریٹجی ہے, اس نے اپنے لائر سے مشورہ کرنا ہے, لائرز نے اس کو گائیڈ کرنا ہے, کیونکہ وہ لوگ اس ٹائم سین سے آؤٹ ہے, ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہے, اور آئی ایم شیور وہ پراپر ٹائم کا انتظار کر رہے ہوں گے. دے آر لائلسٹ, وہ خان کے لائلسٹ ہیں, انہوں نے کوئی اپنے ذاتی کسی ایکٹ کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے, وہ پارٹی کی خاطر قربانی انہوں نے دی ہے اور پارٹی اس چیز کو ریکگنائز کرتی ہے اور ان پہ ٹرسٹ کر رہی ہے ان کے ڈیسیژن پہ. سر یہ گرین بسز کا جو ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا حکومت پنجاب کی جانب سے, تو سر کیا اس کا کوئی آڈر دیا گیا ہے کہ یہ کس ریٹ پر جو ہے یہ بسز کس قیمت پر یہاں پہ لائی گئی ہیں,
और किस ये 1500 बसेस वहाँ से इंपोर्ट की गई हैं, इसका ऑडिट के हवाले से कोई सर आप अपोजिशन में हैं, अपोजिशन लीडर हैं, सर तो मुतालबा किया गया है? बिल्कुल आपकी बात सही है। हमने 2 पॉइंट्स असेंबली के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उठाए थे। पहला ये कि ये जो इन्होंने स्मॉग को डील करने के लिए स्मोक गन्स मंगवाई थी, उनके ऊपर 87 करोड़ रुपए लगा। डीजल के ट्रक्स मंगवाए, उन पे अलग पैसे लगे। जो डीजल का खर्चा हुआ वो इसके अलग है, जिससे पोल्यूशन और बढ़ी। हमने उस पर भी ऑडिट का सवाल उठाया हुआ है। और साथ ही ये जो ग्रीन बसेज हैं, क्योंकि आज की तारीख में ऑरेंज ट्रेन तो कामयाब हुई नहीं, जो उन्होंने ग्रीन बसेज बाहर से मंगवाई हैं वो किस रेट पर मंगवाई है, कितनी कोटेशंस दी गई थी, हमने ये दोनों पॉइंट्स जो असेंबली के अंदर उठाए। इस पर सर कोई करारदाद आपने पेश की है या कोई इस तरह का कोई पीएससी में कोई मामला कोई चीज़ पेश की गई है? जी मैं बताऊं, पीएससी समेत एवरी स्टैंडिंग कमेटी जो है, हम तो उससे रिजाइन कर चुके हैं। और रिजाइन करने का मकसद भी यही था कि हमारी बात सुनवाई नहीं होती। हर कमेटी के अंदर 3 बंदे हमारे होते हैं अपोजिशन के, और 7 जो मेंबर्स हैं वो होते हैं गवर्नमेंट साइड के। They can always bulldoze whatever they want, starting from local government to every bill, every ordinance, every act. हमने उसके अंदर अमेंडमेंट्स दी, इन्होंने उसकी परवाह नहीं की। हमने तो मजबूर होकर ये सारा काम